وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن ایاکم والظن ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، اللہ تعالیٰ سب انسانوں کے خالق ہے۔ انہوں نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کون کون سی کمزوریاں اور کون کون سی خامیاں ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جو کاریگر، جو انجینئر، جو مشین بناتا ہے وہ اس کے ایک ایک پرزے سے واقف ہوتا ہے۔ اگر کہیں خرابی آ جائے تو وہ یہ جانتا ہوتا ہے کہ اس خرابی کو حل کیسے کرنا ہے۔ یہ جو انسانی مشینری ہے اس کے ایک ایک پرزے سے اللہ کی ذات واقف ہے کہ اس کے اندر کون کون سی خامیاں ہیں اور ان خامیوں کا حل کیا کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو انسان بے شمار خامیوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ایک خامی کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ اللہ نے بھی بتلایا ہے اور اللہ کے نبی نے بھی بتلایا ہے۔ ہم اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اور اس کے نبی نے کس طرح ایک ایک چیز کی نشاندہی کی ہے کہ تمہارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ان کو دور کیسے کرنا ہے، ان کو حل کیسے کرنا ہے، وہ بھی حل قرآن کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ آج اس مختصر سی گفتگو کے اندر جس خامی کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ ہے کہ آج ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے دل ٹوٹے ہوئے، ہمارے دلوں کے درمیان بڑا تفاوت ہے، ہمارے دلوں کے درمیان بڑا بعد ہے، ہمارے دلوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے۔ اولاد کے دل والدین سے قریب نہیں، بھائی کا دل بھائی سے قریب نہیں ہے، عزیز و اقارب کا دل اپنے عزیز و اقارب سے ملتا ہوا نہیں ہے۔ ایک محلے کے اندر رہنے والے افراد ہیں لیکن عرصہ گزر چکا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کبھی سلام تک نہیں لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ کام موجود ہیں جس کی بنیاد پر دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ ہم آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ہم آپس کے اندر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کا رویہ میرے ساتھ بڑا بدلا ہوا ہے، فلاں میرے سے بات نہیں کرتا، اگر میں سامنے جاؤں تو وہ نظریں پھیر لیتا ہے، اگر میں سلام کروں تو میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ میاں بیوی کی وجہ سے اس
ان باتوں سے پریشان ہے، بیوی شوہر کو لے کر ان باتوں کی وجہ سے پریشان ہے، والدین اولاد کو لے کر ان باتوں سے پریشان ہے کہ اولاد کا رویہ بدلا، بھائی کو لے کر ان باتوں سے پریشان ہے کہ بھائی کا رویہ بدلا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر بے شمار ایسے کام موجود ہیں جو ہم کرتے ہیں، اگلے کا دل ٹوٹتا ہے، اس کا رویہ بدلتا ہے، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم اس کی نظروں میں گر چکے ہوتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 7 چیزیں گنوائی ہیں اور امت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان 7 باتوں سے، 7 کاموں سے، 7 چیزوں سے خود کو بچا کر رکھنا، تمہارے دلوں کے اندر خود ایک دوسرے کی محبت، پیار، الفت پیدا ہو جائے گا، تمہارے دل خود بخود ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تم نے صرف ان 7 باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے، تم نے صرف ان 7 کاموں سے، 7 چیزوں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے، خود بخود تمہارے دلوں کے اندر پیار، محبت، الفت وہ پیدا ہو جائے گی۔ اور آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اسی امر کی ہے، آج معاشرے کے اندر سب سے زیادہ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ بے سکونی ہے۔ آپ گھروں کا جائزہ لیں، وہاں بازاروں کا جائزہ لیں، وہاں کارخانوں کا جائزہ لیں، دفاتر کا سفر کریں، کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ میرا معاشرہ آج جس چیز کا شکار ہے وہ ہمارے دل ایک دوسرے سے بہت باغی ہے، ہمارے دل ایک دوسرے کے بالکل قریب نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کوئی سامنے آ جائے ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ماتھے کے اوپر تیور آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کا دل اتنا زیادہ دکھایا ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی ہمیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا، بھائی چارہ ایک مسلم معاشرے کا سب سے خوبصورت معاملہ ہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے سب کچھ بعد کے اندر کیا تھا، تبلیغ آپ نے بعد میں کی، جہاد آپ نے بعد میں کیا، سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا تھا وہ انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ سیرت کا بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ آپ نے ایک انصاری کو لیا، ایک مہاجر کو لیا، اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد تم ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی معاشرے تشکیل پاتے ہیں تو جو چیز ان کی بنیادوں کے اندر موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا پیار ہو، ہماری محبت ہو، ہماری الفت ہو۔ جب تک نوجوان کے دلوں کے اندر پیار، محبت، الفت اور گٹھ جوڑ نہیں ہوگا، یاد رکھنا معاشرے پھر کبھی بھی آگے بڑھ نہیں سکتے، معاشرے کبھی بھی ترقی کر نہیں سکتے۔ معاشروں کی ترقی کا مین اور سب سے بنیادی راز کس بات کے اندر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے والا معاملہ کریں، ہمارے دل کے اندر کسی کی کدورت، بغض، حسد، نفرت نہ ہو، ہمارا دل پورے معاشرے کا ایک دل کی طرح ہو۔ وہ بنے گا کیسے؟ وہ ہوگا کیسے؟ وہ پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے 7 اصول ذکر کیے ہیں، بڑے خوبصورت اصول ہیں۔ میں صرف قدر اختصار کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے خوبصورت اصول ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہلوانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو ایک گھرانے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ 7 خوبصورت اصول ہیں۔ آپ ان کو پکڑ لیجئے، آپ ان کو یاد کر لیجئے، آپ ان کو حفظ کر لیجئے۔
ہر صبح ہر شام ان کو آئینہ بنا کر سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ کو ایک ایک چیز کا جواب مل جائے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر بدسکونی ہے تو وجہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، قرآن نبی کے فرامین ہمیں ہر ایک مسئلے کا حل ایسے بتلاتے ہیں کہ جس طرح 2+2 کا جواب 4 ہر شخص دے سکتا ہے نا، بالکل اسی طریقے سے آج امت مسلمہ جن مسائل کے اندر گری ہوئی ہے، آج ہم مسائل کا حل تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہم مسائل دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کے اوپر گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے، وگرنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہو، ہمارے پاس نبی کی زندگی ہو اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمیں پتہ نہ چلے کہ ان مسائل کا حل کیا ہے۔ اصل اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی اپنے مسائل کے اوپر توجہ دینا ہی نہیں چاہتے، ہم کبھی سیریس ہوئے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہ مسائل کون کون سے ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ وگرنہ میں نہیں سمجھتا، میں مان ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہمیں ہمارے مسائل نہ بتلائے اور پھر ان مسائل کا حل نہ بتلائے۔ آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، دفاتر کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، سیاست کے اندر، ہر جگہ جو ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ خوبصورت اصول نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ذکر کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے 7 باتیں بتلائی تھیں، آپ نے فرمایا تھا اپنے اندر یہ 7 چیزیں پیدا کر لو، اپنے اندر یہ 7 چیزیں پیدا کر لو، خود بخود تمہارے دلوں کے اندر پیار، محبت، الفت، تمہارے دلوں کے اندر جوڑ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا ایاکم والظن، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں کبھی بدگمان مت ہو جانا۔ یہ میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شوہر کے دل دماغ کے اندر بیوی کے بارے میں بدگمانی ہے، بیوی کے دماغ کے اندر شوہر کے بارے میں ہے، بچوں کے دماغوں کے اندر والدین کے دماغوں کے اندر بچوں کے بارے میں، بھائی سے بدگمان ہے، عزیز و اقارب ایک دوسرے سے بدگمان ہے، پڑوسی سے بدگمان ہو چکا ہے۔ اور یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دلوں کے اندر پیار، محبت، الفت پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھنا۔ یہ کتنا بڑا جرم اور یہ کتنی بڑی یہ چیز ہے، اللہ کے نبی نے بھی ذکر کیا اور قرآن نے بھی انہی الفاظ کو دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہمیشہ بدگمانی سے بچا کر رکھنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيث، جو بدگمانی ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوا کرتی ہے، جو بدگمانی ہے نا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کر دوں، بس اوقات ہمارے دل کے اندر بات آ جاتی ہے، ہمارے دماغ کے اندر بات آ جاتی ہے، ہم بچنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو نکالنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نکل نہیں رہی، تو یاد رکھنا اس چیز کے اوپر ہم سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کبھی بھی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو ہماری قدرت میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں ہے، ہماری وسعت میں نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کو، ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کے اندر رکھ سکے کہ ہمارے دماغ کے اندر بدگمانی آئے ہی نہ، آ سکتی ہے کوئی بات نہیں ہے، جب تک وہ دل میں ہے، جب تک وہ دماغ میں ہے، پکڑ نہیں ہے، تب تک یہ جرم نہیں ہے، تب تک اس کے اوپر سزا نہیں ہے۔ یہ بدگمانی بنے گی کب؟ اس کے اوپر سزا کب ہوگی؟ یہ جرم کب بنے گا؟ کہ جب وہ ہمارے دل سے نکلے، ہمارے دماغ سے نکلے اور ہم اپنی زبان کے ساتھ کسی کے کانوں کے اندر ڈال دے کہ یار فلاں شخص ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، فلاں مرد ایسا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، میں نے خود اس کو دیکھا ہے۔ تو جب تک وہ صرف ہمارے دل
اور ہمارے دماغ کے اندر موجود ہے، اللہ ہم سے کبھی بھی اس کے اوپر پکڑ نہیں کریں گے، ہم سے کبھی بھی اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ انسان ہے، ظاہری بات ہے، کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ بھی دماغ کے اندر آ سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھیں۔ میرے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کسی کو اگر بازار سے نکلتا ہوا دیکھ لیں تو ہم خود بخود فیصلہ کر دیتے ہیں، ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ شراب کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو یقیناً یہ شرابی ہوگا، سینما گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اس کو دیکھا ہے، یقیناً یہ فلمیں دیکھنے ہی گیا ہوگا۔ لیکن اگر ہم خود جتنا بڑا بھی جرم کر لیں، ہم اس کی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی اور شخص ہم صرف اس کو راستے سے گزرتا ہوا دیکھ لیں تو ہم فوراً اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں، حکم لگا دیتے ہیں، ہم اس کو مجرم اور ملزم ثابت کر دیتے ہیں۔ یہ میرے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اس کو جتنا جلدی اور جتنا زیادہ حل کرنے کی کوشش کریں، معاشرے کے اندر اتنا ہی زیادہ سکون آتا چلا جائے گا۔ تو یہ پہلا اصول اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھنا، بدگمانی اپنے قریب مت آنے دینا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے معاشرے کے اندر ہر آدمی کے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں بدگمانی موجود ہو، اور وہیں پر پیار بھی ہو، وہیں پر محبت بھی ہو، وہیں پر دل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہوں۔ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی نشاندہی قرآن نے بھی کی ہے اور نبی کے فرمان نے بھی کی ہے کہ اگر معاشروں کے اندر تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت دیکھنا چاہتے ہو، دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ کرو کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا کر رکھو۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اللہ کے نبی نے ذکر کی، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کے راز جاننے کی کوشش مت کرنا، ایک دوسرے کے راز جاننے کی کوشش مت کرنا۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اینک کے ساتھ، دوربین کے ساتھ نگاہیں جما کر دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے ہمیں کوئی اس کا لوز پوائنٹ ملے، کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، ہم فوراً سوشل میڈیا کے اوپر، ہم فوراً دوست احباب کے اندر، ہم فوراً عزیز و اقارب کے اندر اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرے گا، آپ نے فرمایا اس کو گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اگر یہ اپنے گھر کے اندر چار پردوں کے اندر چھپ کر بھی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اس کو گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دے گا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا، تم ایک دوسرے کے گناہوں کو چھپا کر رکھنا، تم دنیا کے اندر چند آدمیوں سے دوسرے کے گناہ چھپا کر رکھو گے، کل قیامت والے دن سر محشر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ یہاں تو چند آدمی ہیں، کتنے ہو سکتے ہیں، کتنے لوگ اس کو جان سکتے ہیں؟ 100 200 500 1000 بس۔ اور کل قیامت والے دن کتنی خلقت ہوگی، کل قیامت والے دن کتنے لوگ ہوں گے، وہاں اگر اللہ نے ذلیل کر دیا تو کہاں کی عزت رہ سکتی ہے؟ تو یہ دوسری چیز تھی جو دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے ساتھ اصول ہیں۔ دوسرا اصول اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ کبھی کسی کا راز جاننے کی کوشش مت کرنا۔ ہم نے نبی کی زندگی پڑھی نہیں ہے، ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھی ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ کاش کہ مسلمان ایک دفعہ سیرت پڑھ لیتا، چلو ساری سیرت نہ صحیح آپ کی گھریلو زندگی پڑھ لیتا کہ اللہ کے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری اور کیسے بتلائی ہے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف سے ہے یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھا،
غلطی کر بیٹھو، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، نہیں ہوا، اٹھ جاؤ، نہیں ہوا، وہ گھوم کر اس طرف آئے، آپ نے ایسے منہ کر لیا، اس طرف آئے، یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھو، غلطی ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، آپ نے منہ یوں کر لیا، وہ اس طرف سے گھوم کے آئے، یا رسول اللہ میں خود اقرار کر رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے اٹھا دیا، نہیں اٹھ جاؤ، نہیں ہوا، وہ اس طرف آئے، جب 4 دفعہ اقرار کر لیا، اللہ کے نبی نے ایک اور صورت اختیار کی کہ کسی طرح یہ بچ جائے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو کہیں نشے میں تو نہیں ہے، تو صحابہ نے سونگا، منہ سے سونگا کہ کہیں بدبو، شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی، تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ نشے میں نہیں ہے، تو پھر آپ نے فرمایا حرکت دے کے دیکھو، منہ کے اوپر پانی کے چھینٹے مارو، کہیں نیند میں تو نہیں ہے، تو صحابہ نے چھینٹے مارے، یوں کندھا ہلایا، نہیں یا رسول اللہ نیند میں بھی نہیں ہے، پھر آپ نے ایک اور صورت اختیار کی، آپ نے فرمایا آپ سے غلطی نہیں ہوئی، آپ سے زنا نہیں ہوا، آپ سے جرم نہیں ہوا، صرف آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بوسہ لیا ہوگا، آپ نے ہاتھ لگایا ہوگا، اتنا بڑا جرم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پھر کہا نہیں یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ، اب یہ 4 دفعہ اقرار کر چکا ہے، اب اللہ کی حد ثابت ہو چکی ہے، جا کر سنگسار کر کے آؤ، پتھر مار کے آؤ۔ صحابہ گئے، سنگسار کیا، پتھر مارے، واپس آئے، عصر کے بعد کا ٹائم، حضرت ابو بکر آئے، یا رسول اللہ یہ ماعز پہلے میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آ کر میرے سامنے اقرار کیا تھا اور مجھ سے حل پوچھا تھا، تو میں نے کہا تھا خاموش ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، خاموش ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت عمر بولے یا رسول اللہ ابو بکر کے بعد یہ میرے پاس آئے تھے، تو آپ نے فرمایا عمر پھر آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے وہی جواب دیا جو ابو بکر نے دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، خاموش ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ تو حضرت ثابت بولے، ثابت بن حزال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ میرے پاس آئے تھے، میں نے آپ کے پاس آنے کا مشورہ دیا، تو آپ نے یوں سر پکڑا اور آپ نے فرمایا ثابت نہ بھیجتا یار میرے پاس، ثابت نہ بیچتا میرے پاس، تو بھی وہی جواب دیتا جو ابو بکر اور عمر نے دیا تھا، نہ بیچتا میرے پاس۔ آج ایک مسلمان کی جان چلی گئی ہے، آج اس کا راز کھل گیا، تو بھی ایسے ہی پردہ ڈالتا جیسے ابو بکر اور عمر نے ڈالا تھا۔ خود آ کر اقرار کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کی عزت اور جان بچانے کی صورتیں اختیار کر رہے ہیں کہ کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ نشے میں تو نہیں ہے، کہیں آپ فرما رہے ہیں کہ نیند میں تو نہیں ہے، کبھی آپ منہ پھیر رہے ہیں، کیوں کہ ایک مسلمان کی عزت اتنی قیمتی ہے۔ آج میرا معاشرہ کہاں گر کر زندگی گزار ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے عیبوں کے اور گناہوں کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم ہر وقت نظریں لگا کر، ہر وقت کان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر فلاں کمزوری ہے، کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے، کہیں سے ہمیں پتہ چلے کہ اس کے اندر فلاں جرم ہے، پھر ہم جو اس کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، جس طرح پھر ہم اس کی پگڑیوں کو اچھالتے ہیں۔ الامان والحفیظ، یاد رکھنا یہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے، اللہ کے نبی نے کبھی بھی ہمیں یہ درس اور سبق نہیں دیا تھا۔ ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ ہمارے پاس کس نبی کی لائی ہوئی کتاب ہے؟ ہمارے پاس کس نبی کا لایا ہوا دین ہے؟ کل قیامت والے دن ہم کس کا سامنا کرنے والے ہیں؟ کل قیامت والے دن ہم نے کس کے پاس جانا ہے کہ ایک دفعہ سفارش کر دیجئے، ایک دفعہ شفاعت کر دیجئے؟ کل قیامت والے دن ہم کس کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینے والے ہیں؟ اگر اپنے نبی سے نہیں پینا، کسی اور نبی سے پینا ہے تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ ایک دوسرے کی عزتوں کے جنازے نکالتے پھرو، کوئی بھی پوچھنے
دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل قیامت والے دن ایک ہی ہستی ہے جو میری اور آپ کی شفاعت کرنے والی ہے۔ کل قیامت والے دن ایک ہی شخصیت ہے جو میری اور آپ کے گناہوں کو معاف کروانے والی ہے۔ پھر ہمیں یہ راستے بدلنا ہوں گے، پھر ہمیں یہ عادات اور یہ اطوار چھوڑنا ہوں گے۔ یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کدورتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہے۔ ہمارے دلوں کے اندر توڑ ہی توڑ ہے، توڑ ہی توڑ ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، میں ایک محلے کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، چار دیواری کے اندر زندگی گزارنے والے بہن بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دلوں کے اندر پیار نہیں، ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گناہوں کے متلاشی ہیں، ہم ایک دوسرے کے گناہوں کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں، نظریں لگا کر، ٹکٹکی باندھ کر، دور پینے لگا کر۔ کیوں؟ ہمیں صرف موقع چاہیے۔ یہ دوسری وجہ ہے، یہ دوسری بات ہے، یہ دوسری چیز ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اگر دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہو تو دوسرے کے گناہوں کو تلاش کرنا چھوڑ دو۔ تیسری بات، تیسری چیز آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا۔ ایک ہے کہ ہم کسی کے گناہ تلاش کریں، وہ دوسری چیز ہے۔ جاسوسی کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہی رہتے ہیں کہ یہ کھاتا کیا ہے، یہ پیتا کیا ہے، یہ کماتا کیا ہے، یہ جاتا کہاں ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے، یہ کر کیا رہا ہے، یہ بات کس سے کر رہا ہے، اس کا تعلق، اس کی رشتہ داری کس کس کے ساتھ ہے۔ یہ جاسوسی ہے۔ اللہ کے نبی کو جاسوسی اتنی ناپسند تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان گلی سے گزر رہا تو دروازہ کھلا ہوا، تو وہ جو دروازے میں جو چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے نا دیوار کی جانب جہاں دروازہ لگا ہوتا ہے، تو اس نوجوان نے وہاں سے جھانک کر دیکھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ لوہے کی سلاخ لے کر میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں، میرا دل کرتا ہے کہ لوہے کی سلاخ لے کر میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں۔ یہ جاسوسی کر رہا ہے، یہ گھروں کے اندر جھانک رہا ہے، یہ گھروں کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اس کو حق کس نے دیا کہ یہ دوسرے کے گھروں کے اندر نگاہ ڈالے، دوسرے کے گھروں کے اندر یہ نظر رکھے؟ اس کو حق کس نے دیا ہے؟ یہ تیسری بات تھی، یہ تیسری چیز تھی۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرنا۔ اگر جاسوسی کرو گے تو دلوں کے اندر کبھی بھی پیار اور محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر دلوں کے اندر پیار اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ تیسرا اصول ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کی جاسوسی نہ کرنا۔ چوتھا اصول آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، اگر تاجروں کے لیے، منڈی کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز خریدنے کا ارادہ نہیں ہے تو صرف اس چیز کو مہنگا کرنے کے لیے بولی مت لگانا۔ جیسے منڈیوں کے اندر بولی لگتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں 100 کی خریدوں گا، اگلا کہتا ہے میں 110 کی خریدوں گا، اس سے اگلا کہتا ہے میں 120 کی خریدوں گا۔ اگر تو خریدنے کا ارادہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر بولی لگاتے جاؤ، لیکن اگر خریدنے کا ارادہ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا چیز کو مہنگا کرنے کے لیے کبھی بھی بولی مت لگانا۔ بڑا خوبصورت اصول ہے۔ ہم کبھی ان تاجروں سے پوچھے تو صحیح جو منڈی کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، جو سبزی فروش ہیں، جو پھل فروش ہیں، آپ کبھی ان سے تو پوچھئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا خوبصورت اصول ہے۔ دلوں کے اندر پیار، دلوں کے اندر الفت اور دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر چیز خریدنا نہیں چاہتے تو چیز کو مہنگا کرنے کے لیے، مہنگے داموں بیچنے کے لیے کبھی بھی بولی مت لگانا۔ اگر خریدنی ہے
تو ٹھیک ہے، جتنی مرضی بولی لگاؤ، آپ نے پیسے ادا کرنے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ارادہ نہیں ہے تو پھر محض اس وجہ سے کہ یہ چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے اور لوگ پھر اس کو مہنگے داموں خریدے، آپ نے فرمایا کبھی بھی بولی مت لگانا، کبھی بھی بولی مت لگانا۔ یہ 4 اصول ہیں خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اور دلوں کے اندر پیار اور محبت پیدا کرنے کے لیے۔ 5واں اصول آپ نے فرمایا کبھی اپنے مسلمان بھائی سے حسد مت کرنا، کبھی اپنے مسلمان بھائی سے حسد مت کرنا۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح جلا کر خاک بنا دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کر خاک بنا دیتی ہے۔ اور حسد اتنا بڑا جرم کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے، جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، اصل کے اندر وہ اللہ کی تقسیم کے اوپر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو گھر دیا، اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے، اللہ نے اس کو پیسہ دیا، عہدہ دیا ہے، اس کو اتنا کچھ دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ حقیقت کے اندر وہ اللہ کے فیصلے سے نالاں ہے، اللہ کے فیصلے کے اوپر ناراض ہے، اس کا شکوہ کر رہا ہے، اس کی شکایت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا اگر دلوں کے اندر حسد موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر دلوں کے اندر حسد موجود ہے تو یاد رکھنا جس دل کے اندر حسد ہے کبھی بھی اس دل کے اندر پیار نہیں آ سکے گا، کبھی بھی اس دل کے اندر الفت اور محبت نہیں آ سکے گی، کبھی بھی وہ 2 دل آپس کے اندر مل ہی نہیں سکتے جن 2 دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں حسد موجود ہے۔ تو دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنے کے لیے ہمیں 7 اصول درکار تھے۔ یہ 5واں اصول اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا دلوں کے اندر حسد پیدا مت ہونے دینا۔ 6واں اصول آپ نے فرمایا دل کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی نفرت نہ آنے دینا، اپنے مسلمان بھائی کی نفرت نہ آنے دینا۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، معاذ تجھے اپنی عظیم الشان سنت بتلاؤں؟ معاذ، اللہ کے نبی کی ہزاروں سنتیں ہیں، کھانے پینے سے لے کر اوپر تک جہاں آپ چلے جائیں آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں سنتیں ملیں گی، لیکن عظیم کا لفظ آپ کو صرف اسی ایک جگہ پر ملے گا۔ آپ نے فرمایا معاذ تجھے اپنی عظیم الشان سنت بتلاؤں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ضرور بتلانا۔ اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے وہ کام کر لیا تو کل قیامت والے دن صرف جنت نہیں، جنت کے اندر اپنا پڑوس لے کے دوں گا۔ جنت بہت چھوٹی چیز ہے، جب اللہ کے نبی کا ساتھ مل جائے، جب اللہ کے نبی کا پڑوس مل جائے تو پھر جنت بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ ویسے جنت بہت بڑی چیز ہے، لیکن آپ کا پڑوس، آپ کا ساتھ اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پھر جنت بہت پیچھے رہ جاتی ہے، آپ کا پڑوس بہت آگے لے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صرف جنت نہیں، آپ نے فرمایا معاذ اگر تم نے وہ کام کر لیا نا تو صرف جنت نہیں، جنت کے اندر اپنا پڑوس لے کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی بتلائیے، یا رسول اللہ جلدی بتلائیے کیا کروں؟ آپ نے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا معاذ تم صبح کرنا، تم شام کرنا، اس حالت کے اندر کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کی نفرت نہ ہو، تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کا بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، کینہ نہ ہو۔ صرف یہ کام کر لو، جب صبح کو اٹھو تو اپنے دل کو ٹٹولنا، جب شام کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو اپنے دل کو ٹٹولنا، کہیں اس کے اندر کسی مسلمان بھائی کی نفرت تو نہیں ہے،
کینہ تو نہیں ہے، بغض تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بے فکر ہو جانا، کل قیامت والے دن جنت کے ساتھ ساتھ اپنا پڑوس بھی لے کر دوں گا۔ یہ 6 اصول تھے دلوں کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ 7واں اور آخری اصول اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقاطعوا، آپ نے فرمایا لا تقاطعوا، کبھی بھی رشتوں کے اندر قطع تعلقی نہ کرنا، کبھی بھی رشتوں کو توڑنا نہیں، بلکہ جو توڑے تم جوڑنا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا سل من قطعک، آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تم سے جوڑے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ اے لوگو سلام پھیلانا، یا ایھا الناس اے لوگو افشوا السلام، سلام پھیلانا، اطعموا الطعام بھوکوں کو کھانا کھلانا، وصلوا الارحام رشتوں کو جوڑنا، وصلوا باللیل والناس نیام جب لوگ سو رہے ہوں تو کھڑے ہو کر اللہ کو منانا۔ یہ 4 کام کرنا، ملے گا کیا؟ تدخل الجنت بالسلام، کل قیامت والے دن جنت کے اندر بڑے آرام سے داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ 7واں اصول تھا کہ کبھی بھی رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، رشتوں کو ہمیشہ جوڑ کر رکھنا۔ اور دوسری حدیث کے اندر ہمارا سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ 2 مسئلے ہیں، ایک تو ہم زندگی چاہتے ہیں، ایک ہم دولت چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کو وافر دنیا دے اور لمبی زندگی دے تو ایک کام کرنا صلہ رحم کرنا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا، رشتوں کو توڑنے نہ دینا۔ جو تم سے توڑے تم جا کر اس سے مل لو، جو تم سے الگ ہو جا کر اس کا ہاتھ تھام لو، جو کہے کہ آج کے بعد ہمارا تعلق ختم، جا کر اس سے معافی مانگ لو، بغیر غلطی کے بھی معافی مانگ لو۔ اگر معافی مانگنے کی وجہ سے اگر عزت کے اندر کمی آئی تو کل قیامت والے دن حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے لے لینا۔ اگر عزت کے اندر کمی آئی تو کل قیامت والے دن حوض کوثر پر آ کر مجھ سے لے لینا۔ تو یہ 7 خوبصورت اصول تھے کہ ہماری زندگیوں کے اندر جوڑ کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے معاشرے کو سب سے زیادہ ضرورت آج اس امر کی ہے کہ ہم آپس کے اندر بھائی بن کر رہیں۔ ان 7 چیزوں 7 باتوں کے اوپر عمل کیجئے، پھر دیکھنا کہ معاشرے کے اندر کیسے خوبصورتی آتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔